بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ جیب کے اندر لوہے کی کوئی چیز رکھنے سے جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ اپنے مقصد کو وقت سے پہلے دوسروں کو کبھی بھی مت بتائیں، اس سے آپ کی کامیابی کے چانس کم ہو جائیں گے۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے پیو، آرام مل جائے گا۔ اگر کسی کو بدرِ نظر لگ جائے تو مریض پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں، اس سے نظر بد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ روزانہ رات کو سورۃ الملک پڑھ کر سونا عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جس کو ہنستے وقت آنسو آ جاتے ہوں وہ کامیاب انسان ہے۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ اگر دانت ٹوٹ گیا ہے تو کچے ٹماٹر کا رس ٹوٹے دانت کی جگہ لگائیں، دانت دوبارہ بہت جلدی اگ جائیں گے۔ سائیکالوجی کے مطابق انسان کی خوشی بس 10 دن تک رہتی ہے، چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت ہونے اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے، ہوا اس کو مسلسل ہلاتی رہتی ہے۔ مومن کو بھی مسلسل آزمائش پہنچتی رہتی ہے، اور کافر کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے، وہ حرکت ہی نہیں کرتا یہاں تک کہ بالکل کاٹ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے کچھ نیم گرم پانی پی لو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلدی خراب کر دیتا ہے۔ نیم گرم پانی پیو، ساری زندگی انشاءاللہ ہارٹ اٹیک کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ شام کو مونگ پھلی کھا کر فوری بعد پانی پینے سے کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت چہرے کو دھو کر سویا کریں، چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ زیادہ نہانے سے فالج جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ خواب میں بکری دیکھنا رزق ملنے کی نشانی ہے۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے کی نشانی ہے۔ اگر رات کو سونے سے قبل انڈے کی زردی چہرے پر لگاؤ تو چہرہ دودھ کی طرح سفید اور چمکدار نظر آنے لگے گا۔ پیشاب زیادہ دیر روک کے رکھنے سے لقوہ کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی کو چبا کر کھاؤ گے تو کمر کا درد نہیں ہوگا۔ زیادہ پانی پیا کرو، گردے کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے۔ رات کو گائے کا دودھ پی کر سویا کریں، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہے۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سے ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں بہت زیادہ مصیبتوں کا شکار ہوگا، تو ارشاد خداوندی ہوگا، اس آدمی کو جنت میں ایک غوطہ دو۔ چنانچہ اس آدمی کو جنت میں غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف یا ناپسندیدہ چیز دیکھی ہے؟ وہ جواب دے گا، نہیں، آپ کی عزت کی قسم، میں نے کبھی کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں دیکھی۔ پھر اس کے بعد اہل جہنم میں سے اس آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں رہا ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہوگا، اس کو جہنم میں ایک غوطہ دو۔ چنانچہ اس کو جہنم میں غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے آدم کے بیٹے، تم نے کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک دیکھی ہے؟ وہ جواب دے گا، آپ کی عزت کی قسم، نہیں، میں نے تو کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ گھٹنوں پر وزن ڈال کر زیادہ دیر کام کرنے سے گھٹنے نکارہ ہو جانے کا خدشہ ہے۔ پانی میں نمک شامل کر کے گھر کے چاروں کونوں میں سپرے کرو، حشرات گھر میں نہیں آئیں گے۔ چائے معدے کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نمک کی زیادہ مقدار نقصان دہ ہے، اس سے ان کا بلڈ پریشر مزید بڑھتا ہے۔ سونے والے تکیے کو ہفتے میں ایک بار ضرور دھو لیا کریں۔ جن کو دائمی قبض ہے وہ سب ادویات چھوڑ کر امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے جلد ہی نجات مل جائے گی۔
بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھائیں۔ سرکے کو گرم کر کے کان میں ایک ایک قطرہ ٹپکانے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اور کان کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ سر میں پیاز کا رس لگائیں، سر میں موجود جوئیں اور کان کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کر لیا کریں، برے ہو جائیں گے پر دانت نہیں کریں گے۔ روٹی پھلی اور نرم کھایا کرو، پیٹ کی چربی اور کمر کی چربی بڑھے گی نہیں۔ اگر سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کا استعمال کرو۔ اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کریں۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پانی پیا کریں، نظر تیز ہونے لگے گی۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کریں، اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو عورتیں اپنی غذا میں دودھ دہی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ گنے کا رس پیو، آپ کی آواز سریلی ہو جائے گی۔ انگور کا رس پینے سے معدے کی بیماری اور آدھے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا۔ یہ موٹاپے سے بچنے کے لیے کمال کا چیز ہے۔ نہار منہ شہد اور دودھ ملا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر منہ میں ڈال لیا کریں۔ یادداشت کی کمزوری ہو یا بھولنے کی بیماری ہو، کھجور اور بادام دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں، کبھی کوئی بات نہیں بھولے گی۔ حضرت ابو ذر نے ارشاد فرمایا، صدقے سے زیادہ طاقتور کوئی چیز اس زمین پر نہیں، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے انسان کو 70 شیطانوں سے خلاصی دی جاتی ہے، وہ سب اس کو اس سے روکتے ہیں۔ روزانہ کچی ادرک کھا لینے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ مردانہ طاقت میں اضافہ کرنے والی چیزیں: بھنے ہوئے چنے روزانہ 1 پاؤ کھانا، روزانہ صبح نہار منہ دہی کھانا، بکرے کے کلیجی کو بھون کر کھا لیں، الائچی والا دودھ روزانہ پی لو، آپ کا ہاضمہ بہتر رہے گا اور پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ گرم کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کچا لہسن کھائیں، دل مضبوط ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس کنونجی کا استعمال اپنے اوپر لازمی کر لو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ اس پر گول پانی میں ڈال کر پیتے رہیں، لیکوریا اور بواسیر کی بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ہاتھوں میں پلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے، ایسے میں پالک زیادہ کھائیں۔ مولی کھانے سے قبض کھلتی ہے۔ سر میں پیاز کا رس لگانے سے سر میں موجود جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ ہاتھوں پر زیتون کا تیل لگائیں، اس سے ہاتھ نرم اور ملائم ہو جائیں گے۔ واش روم کے اندر موبائل کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگے گی۔ جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو لوگ رات کو باوضو ہو کر آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ کے اندر چھوہارے ڈال کر پی لیں، چہرہ جوان دکھائی دینے لگے گا۔ سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو 1 آلو ابال کر سالن میں ڈال لیں۔ اگر سالن کے اندر مرچیں زیادہ پڑ جائیں تو دودھ یا 1 چمچ دہی ڈال دیں۔ جو بندہ روزانہ رات کو گائے کا دودھ گرم کر کے پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بال کالے اور گھنے ہو جائیں تو آپ سرسوں کا تیل اور بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگائیں۔ پھل کھانے کے بعد اوپر سے پانی نہ پئیں، اس سے معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے اور مثانے میں جلن بھی ہو سکتی ہے۔ گھر میں بلی پالنے سے چوہے نہیں آئیں گے۔ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ آپ کو جب بھی چھینک آ رہی ہو تو کبھی چھینک کو روکنے کی کوشش نہ کرو، چھینک کو روکنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ ہر وقت ٹھنڈے رہیں تو سمجھ جاؤ آپ کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے۔
جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے وہ اپنے دانتوں کو جلدی خراب کر لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، تم مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی سے قرآن سنوں۔ راوی کہتے ہیں، پس میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، میں نے اپنا سر اٹھایا یا مجھے پہلو میں بیٹھے آدمی نے متوجہ کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آنکھ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہمیشہ جوان 15 سال جیسے نظر آنا چاہتے ہو تو دہی کی ملائی اور بند گوبھی کھا لیا کرو، کبھی برے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو سنائی کم دیتا ہو یا کان میں درد رہتا ہو تو کڑوے بادام کا تیل دو، 2 قطرے صبح شام ڈالیں، کچھ دنوں میں درد دور ہو جائے گا۔ چاول کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے انسان کی نظام ہاضمہ کمزور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ ہو وہاں پر مکھیاں کبھی نہیں آتی۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی لازمی کریں اور صبح اور شام مسواک لازمی کریں۔ سونف بکری کے دودھ میں ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھیں اور لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کریں۔ چھلکے سمیت بادام کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو شہد کو نہار منہ گرم پانی میں ملا کر پینے سے ڈپریشن دور ہو جائے گا اور وزن بھی کم ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبکہ آپ منبر پر تھے، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ یہ ہے جس کو اللہ تعالی زمین کے نباتات میں یا زندگی کی رنگینی میں نکالیں گے۔ اس پر ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، کیا خیر بھی شر لاتا ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پسینے اور کپکپی ظاہر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے خیر کا ہی ارادہ کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً خیر تو خیر ہی لاتی ہے، لیکن یہ دنیا سر سبز اور میٹھی ہے۔ وہ پودے جو بہار میں اگتے ہیں وہ پیٹ کو خوب بھر لینے والے جانوروں کو یا تو مار ڈالتے ہیں یا مارنے کے قریب کر دیتے ہیں، سوائے سبزہ کھانے والے ان جانوروں کے جو پیٹ کے معمولی بھر جانے کے بعد دھوپ میں چلے جاتے ہیں، جگالی کرتے ہیں، غذا کو نرم اور ہضم کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں اور پھر کھانے کے لیے دوبارہ آ جاتے ہیں۔ جو شخص مال کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس مال میں برکت دی جاتی ہے، اور جو شخص مال کو اس کے حق کے بغیر لیتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ ہر بات کو زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ وہ بھی سوچنے لگتا ہے جو حقیقت کے اندر ہو ہی نہیں رہا۔ شادی شدہ افراد بیر ضرور کھایا کریں، ایک ہفتہ کھانے سے خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ بیر مقوی با ہے، مردوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈالیں، پیٹ چند دن میں اندر چلا جائے گا۔ اگر زیادہ وزن کھینچنے کی صورت میں پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے تو ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے آرام مل جائے گا۔ جو جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت قاسم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کے روز لوگوں کو کس طرح اکٹھا کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ننگے جسم اور ننگے پاؤں۔ میں نے عرض کیا، اور عورتیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتیں بھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ معاملہ اس سے سخت ہوگا کہ باز باز کی طرف دیکھے
عورتوں میں اگر خون کی کمی ہو تو رات کو 3 کھجوریں پانی میں بھگو دیں اور اگلے صبح نہار منہ پانی پی لیں اور کھجوریں کھائیں، لیکن اتنا یاد رہے کسی کھجور میں کیڑا نہ ہو۔ بھنڈی کا سالن بنا کر کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ دانتوں سے ناخن کھانے سے حافظہ کمزور ہوتی ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پی لیا کریں، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ سوتے وقت 2 دانے الائچی چبا لیں، نیند اچھی آئے گی۔ نہانے کے بعد سیب کھانے سے ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر ناریل کا تیل لگا کر پھریں۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لیا کریں، دودھ بڑھ جائے گا۔ جن کو بصری کمزوری ہو اور آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں وہ رات کو سرما لگا کر سو جائیں، قوت باب بڑھے گی، بصری کمزوری دور ہو جائے گی اور آنکھیں بھی ٹھیک ہوں گی۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالو، یہ سنت ہے۔